بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني اتخذت عندك آدم لم تخلف ليه فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. متفق علیہ. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے. جیسا کہ غالب گمان اور امید بھی یہی ہے کہ اگر چاند کل ہو گیا تو آج کی رات رمضان کی بھی آخری رات ہوگی، اور شب قدر کی آخری رات تو ہے ہی ہے، اعتکاف کی بھی آخری رات ہوگی اور آخری عشرے کی بھی آخری رات ہوگی. اس رات کی بھی کافی اہمیت ہے. شب قدر آخری عشرہ کی طاق راتوں کے اندر دائر رہتی ہے، کسی سال کسی رات میں، کسی سال کسی رات میں. اس لیے بہرحال امکان اس بات کا بھی ہے کہ وہ 29ویں شب کے اندر شب قدر ہو، لیکن ہوتا یہ ہے عوام تو عوام، خواص کا بھی حال یہ ہے کہ 27ویں شب گزر جانے کے بعد ان کے اندر بھی اضمحلال کمزوری آ جاتی ہے، عبادات کے اندر وہ ذوق و شوق باقی نہیں رہتا اور وہ کمزوری آ جاتی ہے، گویا کہ اب شب قدر ختم ہو گئی، رمضان رخصت ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں آخر تک کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اس رات کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس میں دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. شب قدر کی سلسلے کی جو تفصیلی روایت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھی ہے، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جلوہ کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ان فرشتوں کو تقاضا کرتے ہیں کہ ہر مومن جہاں کہیں بھی اپنی جگہ، اپنے گھر میں، مسجد میں کھڑا بیٹھا نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، تسبیح پڑھ رہا ہو، دعائیں مانگ رہا ہو، جا کر اس سے مصافحہ کریں. جب صبح صادق ہو جاتی ہے، یعنی سحر ختم ہو جاتی ہے، تو جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ چلو اب اپنے رب کی طرف چلو، کوچ کرو. تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رحمت کی نگاہ ڈالی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا. 4 شخصوں کا استثناء کیا گیا ہے. 4 شخص مراد 4 جماعت ہے، 4 قسم کے لوگ ہیں. میرے بھائیوں، ابھی وقت باقی ہے، ہمیں جائزہ لینا ہے کہیں ہمارا شمار ان 4 میں تو نہیں ہے. وہ 4 کون ہیں؟ کا ایک جو شراب کا عادی ہے، مدمن خمر، جو رمضان کے مقدس مہینے میں اور اس کی قیمتی راتوں کے اندر بھی شراب پینے سے باز نہ آئے. دوسرے، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا. یہ بیماری ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے، اس لیے ہمیں جائزہ لینا ہے. اگر واقعتاً ہم اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں تو ہمیں سچے دل سے اللہ توبہ کرنا چاہیے. تو جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، ان کا دل دکھانے والا ہوتا ہے،
اس کی مغفرت کو یہ روک دیا جاتا ہے، مستثنا کر دیا جاتا ہے۔ سوچو یہ کتنی محرومی کی بات ہے، ایسی رات جس میں اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت بارش کی طرح برس رہی ہو، اس میں بھی اگر محروم کر دیے جائیں تو پھر آخر وہ کون سی رات اور کون سا وقت آئے گا جب اس کی مغفرت ہوگی۔ تیسرے وہ شخص جو رشتے ناطوں کو قطع کرنے والا ہو، رشتے ناطوں کو توڑنے والا ہو، بول چال چھوٹ چھٹاؤ ہو، اور چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو۔ ان چار شخصوں کے علاوہ اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے اس اجتماع میں، یعنی جب اگلے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے یہ بندے جب عیدگاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، آج کے اس اجتماع میں کہ مجھ سے اپنے دین کے بارے میں جو سوال کرو گے، جو مانگو گے میں دوں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نگاہ کروں گا۔ ہم بندے، ہماری ضرورت کیا ہے، حقیقی ضرورت کیا ہے، ہمارے واسطے کیا مناسب ہے کیا مناسب نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں جانتے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے تمہاری مصلحت پر نگاہ کروں گا، اگر اللہ کی مصلحت کو تقاضی ہوگی تو وہ چیز ملے گی، لیکن دعا رائگاں اور ظاہر نہیں جاتی۔ آج جس باب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کتاب الدعوات، دعاؤں کا بیان۔ پہلے بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطہ یہ ہے، بندہ جب دعا کرتا ہے، اسے آگے روایت آ رہی ہے، جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو کبھی جو چیز اس نے اللہ سے مانگی تھی بہنی وہی چیز اس کو دے دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ تاخیر سے اس کو ملے، لیکن جو اس نے اللہ سے مانگی تھی اس کو بہنی وہی چیز مل گئی۔ خوشحالی مانگی، کاروبار کی روزی کی برکت مانگی، بیمار تھا صحت تندرستی مانگی تو اللہ نے اس کو وہی چیز عطا فرما دی، چاہے کچھ تاخیر سے ملی۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے بندہ جس چیز کی اللہ سے دعا مانگتا ہے بہنی وہی چیز تو نہیں ملتی ہے، لیکن اس دعا کی برکت سے اگر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس کو کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے تو اس کو ٹال دیا جاتا ہے اور اس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ گویا یہ بھی دعا قبولیت کی ایک شکل ہوگی۔ تیسری شکل یہ ہے نہ تو ذہنی اس کو وہ چیز دی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی مصیبت کو ٹالا جاتا ہے اس دعا کی برکت سے، آخرت سے اس کے واسطے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب آخرت سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے اور وہ دیکھے گا کہ یہ عمل تو ہم نے کیا نہیں، یہ ثواب کہاں سے ملا، اس سے کہا جائے گا میرے بندے دنیا میں تو نے فلاں فلاں دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی تھی، فلاں فلاں دعا مانگی تھی اس کا قبول ہونا نظر نہیں آیا تھا، وہ میں نے آج کے دن کے لیے اٹھا کر رکھ دی تھی، تو وہ دیکھ کر وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو سب کا مجھے آج یہاں پر ثواب کی شکل میں ذخیرہ ہم کو ملتا جس کا ہمیں آج فائدہ ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں دعا کرنے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ سے لگ لپٹ کے ہمیں مانگنا چاہیے۔ یہ آج کی رات آخری رات ہے، لہٰذا اس رات کی ہمیں خوب قدر کرنی چاہیے۔ میں نے جو روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے دعا مانگتے ہوئے، کبھی آپ کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں یا کوئی دعا مانگتے ہیں وہ یا امت کو وہ تعلیم ہوتی ہے، امت کو وہ تعلیم ہوتی ہے، تو اس میں ہمارے لیے تعلیم بھی ہے کہ ہم بھی یہ دعا اپنے لیے مانگے اللہ سے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اتخذت عندک عہدا لن تخلفنی، اے اللہ میں تجھ سے ایک عہد لیتا ہوں اور آپ اس عہد کے خلاف نہیں کریں گے، اس بات کو مجھے پورا یقین ہے۔ فإنما انا بشر، کیونکہ میں ایک انسان ہی ہوں۔ انبیاء کرام علیہ السلام یہ ما فوق الفطرت کوئی چیز نہیں ہوتے، وہ بھی بشر ہی ہوتے ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، فرق کیا ہے؟ میرے پاس وحی آتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، لیکن انسان وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اے اللہ میں بھی بشر ہوں اور بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ بھول چوک انسان سے ہی ہوتی ہے، بشر سے ہی ہوتی ہے، لہذا فأی المؤمنین آذیتہ، جس مسلمان کو بھی میں نے تکلیف پہنچائی ہو، شتمتہ
اس کو برا بھلا کہا ہو، اس پر لعنت ملامت کی ہو، لعنت ملامت کی ہو، جلدتہ یا اس کو ایک کوڑا لگایا ہو، اس کو مارا پیٹا ہو، تماچا لگایا ہو، فاجعلھا لہ صلاۃ، لہذا ان تمام چیزوں کو اس کے حق میں تو نماز بنا دے، وزکاتن زکات بنا دے، وقربتن اور نیکی بنا دے، تقربہ بہا الیک یوم القیامہ، جس کے ذریعے تو قیامت کے دن اس کو اپنا قرب عطا فرما۔ اب آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ بے گناہ ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک حق العباد کا تعلق ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پوری زندگی اپنی ذات کے لیے کبھی آپ کو انتقام نہیں دیا۔ جس نے بھی آپ کو تکلیف پہنچائی اور معمولی تکلیف نہیں پہنچائی، خود آپ فرماتے ہیں کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، اللہ کی راہ میں مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، وأخذت فی اللہ ما لم یخف احد، اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا ستایا، اتنا ڈرایا گیا ہے کہ کسی کو اتنا ڈرایا نہیں گیا ہے، لیکن باوجود اس کے آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ یہ آپ کی احتیاط ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی کسی کو کسی وجہ سے کچھ تنبیہ فرمائی بھی تو آپ نے اپنے کو پیش کیا کہ تم مجھ سے بدلہ لے لو، اس لیے آپ یہ دعا فرما رہے اللہ تعالیٰ سے، ہم امتی تو سراپا خطا اور سراپا گناہ ہیں، ہم سے گناہ ہوتی ہی رہتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، غصے میں اور قول زبان سے نکل جاتا ہے، جو ہمارے متعلقین ہیں، ملازم ہیں، گھر کی عورتیں ہیں، بچے ہیں، غصے میں ہم کچھ بات کہہ دیتے ہیں، کبھی ہم تماشا لگا دیتے ہیں، کبھی اور کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ تو یہ گویا کہ ہماری تعلیم کے لیے ہمیں اس دعا کو اور زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے، ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حقوق کو تو معاف فرما دیں گے۔ اللہ با اختیار بادشاہ ہے، وہ چاہیں تو سارے گناہ معاف فرما دیں، اللہ تو اختیار ہے، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ ہی معاف نہیں کریں گے، اس کا بدلہ ضرور دلایا جائے گا۔ تو جس کی ہم نے حق تلفی کی ہے، چاہے اس کو تکلیف پہنچا کر، چاہے اس کی غیبت کر کے، چاہے اس کو بہتان لگا کر، الزام تراشی کر کے، یا اس کا مال ہڑپ کر کے، اس کا حق طلب کر کے، کسی بھی طریقے سے ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں مرنے سے پہلے ہم اس کی تلافی کر لیں، اس سے معافی تلافی کر لیں۔ اگر وہ چیز اس کو حوالے کرنے والی ہے تو اس کو حوالے کر دیں، مالی حقوق ہے اس کو دے دیں، اپنے معاملات کو صاف کر لیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ دنیا کے اندر اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا تو کم سے کم یہ دعائیں اس کے لیے کرتے رہیں، خاص طور سے جن کی ہم غیبت کرتے ہیں۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، کوئی کم تو کوئی زیادہ، جہاں مجلس لگتی ہے وہاں کوئی کی غیبت شروع ہو ہی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی سخت گناہ ہے غیبت۔ اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر اگر یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو اس مفہوم کو اپنی زبان سے ادا کر لیں کہ اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں تیرا بندہ کمزور ہوں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہمارے بھائیوں میں سے، ہمارے بہنوں میں سے کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کر دی ہو، اس کی حق تلفی کر دی ہو، اس کی غیبت کی ہو، اس کو سخت خصوص کو کہا ہو، اس پر الزام لگایا ہو، اے اللہ ان تمام چیزوں کو تو اس کے حق میں روزہ بنا دے، نماز بنا دے، صدقہ و خیرات بنا دے، اور ایسی عبادت بنا دے جس کے ذریعے تو قیامت میں اس کو اپنا قرب نصیب فرما۔ چنانچہ جب قیامت کے دن جب بدلہ لینے کے لیے وہ آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ جس سے مجھے بدلہ لینا ہے اس کے دعا کرنے کی وجہ سے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے اور وہاں کے معاوضے سے محاذت سے ہم بری ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت اہم دعا ہے اور ہمیں بھی دعا کو مانگنا چاہیے۔ پھر سن لیجئے، آپ نے فرمایا اللہم انی اتخذت عندک عہدا، اے اللہ میں تجھ سے ایک عہد لیتا ہوں، لن تخلفنی، مجھے یقین اس کے خلاف نہیں کرے گا، فانما انا بشر، اس لیے کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، فای المؤمنین آذیتہ، لہذا جس مسلمان کو میں نے تکلیف پہنچائی ہو، شتمتہ برا بھلا کہا ہو، لعنتہ اس کو لعنت علامت کی ہو، جلدتہ اس سے کوڑے لگائے ہوں، فاجعلھا لہ صلاۃ وزکاۃ وقربۃ تقربہ بہا الیک یوم القیامہ،
تو ان تمام چیزوں کو اس کے حق میں نماز بنا دے، زکات و صدقات بنا دے، اور ایسی نیکی بنا دے جس کے ذریعے تو قیامت میں اس کو اپنا قرب عطا فرما۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت ارزقني ان شئت وليعزم مسألته انه يفعل ما يشاء ولا مكره له، رواه البخاری۔ دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز ہم مانگے اصرار کر کے مانگے، پورے یقین کے ساتھ مانگے، پوری قوت کے ساتھ مانگے، یہ نہ کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے، اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے روزی عطا فرما دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے اوپر رحم فرما۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اس لیے کہ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں، وہ چاہے گا تبھی دے گا۔ جس کے بارے میں اللہ کی مشیت ہوگی، جس کے بارے میں اللہ چاہیں گے اسی کی مغفرت فرمائیں گے، اسی پر رحم فرمائیں گے، اسی کی روزی دیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اپنی بات، ہمیں اپنی دعاؤں کو پورے یقین کے ساتھ، جذب کے ساتھ ماننا چاہیے۔ اے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، اے اللہ تمہارے اوپر رحم فرما، اے اللہ تمہیں روزی عطا فرما، پورے یقین اور قوت کے ساتھ، اور اس بات کو امیدوار بھی رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے، امید کون لگاتا ہے؟ ایک طالب علم ہے جو سال بھر محنت کرتا ہے، اپنے اساتذہ کی بات مانتا ہے، درس میں پابندی سے حاضری دیتا ہے، دوسرے اوقات کے اندر اس سبق کو یاد کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، گویا جو بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد امتحان ہوا، امتحان ہال کے اندر بیٹھ کر اس نے پرچہ لکھا، لیکن اس کو ڈاؤٹ ہے بھائی ایسا نہ کہ یہ نمبر میرا کم آ جائے، اور پھر اس کے بعد یہ کہے کہ لیکن میرا اساتذہ بہت رحمدل ہے، مہربان ہے، انشاءاللہ مجھے ناکام نہیں کریں گے، مجھے فیل نہیں کریں گے، مجھے پاس کر دیں گے۔ یہ امید کہلاتی ہے، اس لیے کہ اس نے محنت کی ہے، اس نے کوشش کی ہے، اس نے سارے تقاضوں کو پورا کیا ہے، باوجود اس کو اپنی محنت کو ذرا تردد ہے کہ پتہ نہیں میں اچھے نمبر تک کامیاب ہو سکوں گا کہ نہیں ہو سکوں گا، تو ایسے طالب علم کی اس کے اساتذہ بھی رعایت کرتے ہیں۔ لیکن ایک طالب علم وہ ہے جو اساتذہ کی بات نہیں مانتا، سبق کا ناغہ کرتا ہے، محنت سے نہیں پڑھتا، کھیل کود میں لگا رہتا ہے، اساتذہ کا دل دکھاتا ہے، اور امتحان حال کے اندر بیٹھ کر بچہ نہیں لکھ پاتا۔ اب وہ کہے کہ میرا اساتذہ بہت رحمدل ہے، مہربان ہے، مجھے امید ہے کہ اس کو فیل نہیں کریں گے، ناکام نہیں کریں گے، تو یہ بیوقوفی نہیں تو کیا ہے، یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کی امید تو وہی لگاتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے طرف سے کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، اور پھر اللہ سے دعائی مانگنا چاہیے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم ما لم يستعجل۔ قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى استجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو دعاء، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ سے قبول ہوتی ہے، وہی جو پیچھے بتایا گیا، کسی نہ کسی شکل میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی شرائط پوری کرنا ضروری ہے، اس کی کمائی حلال اور پاک ہونی چاہیے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے مانگتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اور حرام غذا اس کے پیٹ کے اندر جاتی ہے، اللہ یستجاب لہ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری غذا، ہمارا کھانا پینا، ہماری کمائی یہ حلال اور پاک ہونا چاہیے۔ تو اس روایت کے اندر فرمایا گیا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے مالم یدعو باسم، جب تک کہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے۔ یہ طے ہے، گناہ کی دعا، ناجائز کام کی دعا یہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ او قطیعۃ رحم، یا قطع رحمی کی دعا، رشتے ناطوں کو توڑنے کی دعا یہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ معلوم یستعجل، یہ ضرور ہے کہ عجلت نہ کرے، جلد بازی نہ کرے، دعا قبول ہوتی ہے، بھلے کچھ تاخیر سے دعا قبول ہو لیکن قبول ہوتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مل استعجال، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ جس کا فرمایا آپ نے معلوم یستعجل، جب تک جلدی نہ کرے،
قال آپ نے فرمایا یقول قد دعوت وقد دعوت، آپ نے فرمایا یہ بندہ دعا کرنے کے بعد وہ کہتا ہے میں اتنی دل سے دعا کر رہا ہوں، تنگی ہے، معاش کی تنگی ہے، روزی کی تنگی ہے، دعا کر رہا ہوں، خوشحالی تو آ نہیں رہی ہے، برکت روزی کی آ نہیں رہی ہے، بیمار ہوں اتنے دن سے دعا کر رہا ہوں، شفا ہو نہیں رہی ہے، تو وہ دعا کرتے کرتے تھک جاتا ہے. یقول قد دعوت وقد دعوت، میں نے بہت دعا کی، میں برابر دعا کرتا رہتا ہوں، فلم ارى يستجاب لي، لیکن مجھے لگتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوگی. فيستحسر عند ذلك، یہ سوچ کر وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، ويدعو الدعاء، اور دعا کو ترک کر دیتا ہے، پھر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب غور کیجیے، انبیاء کرام علیہ السلام کے زمرے میں سب سے اونچا مقام تو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ نے قربانی لی ہے وہ معمولی قربانی نہیں ہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، خود قرآن کے اندر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی عمارت کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے جاتے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہماری اس کوشش اور محنت کو تو قبول فرما لے. ربنا واجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہمیں تو اپنا انتہائی فرما بردار بندہ بنا لے. ربنا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری نسل میں ایک ایسی امت ہو، ایک ایسی جماعت ہو جو آپ کی اعلیٰ درجے کے فرما بردار ہو. اس جماعت کا مصداق حضرات صحابہ کرام ہیں اور بعد کے لوگ ہیں اس امت کے لوگ. اور آگے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ پروردگار اس امت کے اندر، اس جماعت کے اندر ایک ایسا نبی بھیج جو ان کے اوپر قرآن، جو ان کے اوپر آپ کی آیات کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے. اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کب کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کی تھی. اب قبول کب ہوئی ہے؟ 2000 سال کے بعد. اس سے میرے بھائیوں دعا سے اکتانا نہیں چاہیے، ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے اس یقین کے ساتھ. اور پھر دعا ہم جو مانگتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں قبول ہوگی تو ہمارے واسطے سراسر خیر ہی خیر ہے، اس سے اکتانا بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہے سرفی دعا نہیں مانگنا چاہیے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد بس ہاتھ اٹھا کر چند الفاظ پڑھ لیتے ہیں اور ہاتھ پھیر لیتے ہیں، یہی ہماری دعا ہوگی. کچھ ایسا وقت نکالنا چاہیے، ہمیں خصوصیت کے ساتھ اللہ سے لگ لپٹ کر رو رو کے اللہ سے مانگنا چاہیے. عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم بأخيه بظاهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال ملك المؤكل به آمين ولك ومثله. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بندے کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے قبول ہوتی ہے. کوئی رشتہ نہیں، کوئی غرض نہیں، بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر جب کوئی مسلمان بندہ، کوئی مومن بندہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ دعا اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو حدیث کے اندر فرمایا گیا ان دراسی ملک المؤکل، اس کے سر کے پاس یعنی اس کے قریب ہی اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کو اسی واسطے مقرر کیا جاتا ہے کلما دعا لاخیہ، جب وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، جس چیز کی دعا کرے، کلما دعا لاخیہ بخیر، جب بھی اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، روزی کی دعا کرتا ہے، صحت کی دعا کرتا ہے، آپ کی سلامتی کی دعا کرتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے قال ملک المؤکل به، تو جو فرشتہ وہاں پر مقرر ہوتا ہے وہ کہتا ہے آمین، یعنی اے اللہ اس کو دعا قبول فرما وَلَكَ بِمِثْلِهِ، اور تجھ کو بھی ایسے ہی مل جائے.
تو ہم اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں تو فرشتہ وہ پلٹ کر دعا کرتا ہے کہ تم کو بھی عافیت ملے. ہم کسی کے لیے روزی کی دعا کرتے ہیں تو فرشتہ پلٹ کر کہتا ہے کہ تم کو بھی روزی ملے. اور آمین کا مطلب اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے. اس لیے ہماری دعاؤں کے اندر عموم ہونا چاہیے. ہم صرف اپنی ذات کے لیے دعا نہ مانگیں. ٹھیک ہے ابتدا تو اپنی ذات سے ہی ہونی چاہیے. اپنے لیے دعا مانگے, اپنے اہل و عیال کے لیے دعا مانگے, اپنے اقربا اعزا کے لیے دعا مانگے, اپنے دوست احباب کے لیے دعا مانگے. لیکن اس دعا کے اندر جتنا عموم ہوگا اتنا ہی اقرب الی قبول ہوگا. اس لیے پوری امت کو اپنی دعا کے اندر شامل کرنا چاہیے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب ان يصلى وعبد العبادة انتظار الفرج. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, دعا مانگو, اس کا فضل مانگا کرو. اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. یہ ضروری ہے, یہ حقیقت ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں, ہم اس اہل نہیں کہ ہم اللہ سے کسی کا سوال کریں, لیکن ہم اللہ سے اس کا فضل مانگیں. اللہ سے اس کا فضل مانگے. فإن اللہ يحب ان يصلى, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس سے اس کا فضل مانگا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں کے اندر ہے کہ اللہ سے عافیت مانگو, صلی اللہ العافیہ, اللہ سے عافیت مانگو. جامع دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خوبی ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں کیا چیز بھری ہے, کیا چیز بہتر ہے, لیکن اللہ جانتے ہیں. اس لیے اللہ سے حوالے کرنا. تو عافیت مانگنا, دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنا, اللہ کا فضل مانگنا, تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ اس سے اس کا فضل مانگا جائے. وعبد العبادتی, اور بہترین عبادت انتظار کرنا ہے. کس چیز کا؟ جو دعا ہم نے کی ہے اس سے قبولیت کا انتظار کرنا ہے. اللہ ضرور قبول کریں گے. جلد بازی نہ کرے, جلدی نہ مچائے کہ اس سے جس دعا کر رہا ہوں کوئی قبولیت کا آثار نظر نہیں آ رہے. انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے. جس کی اللہ سے ہم نے دعا مانگی ہے اس سے قبولیت کا, اس کا اثر ظاہر ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتے ہیں. اللہ اسے ناراض ہوتے ہیں. دنیا والوں سے اگر مانگا جائے تو ان کا پیشانی پر شکن آ جاتی ہے, ناراض ہو جاتے ہیں, خفا ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سے مانگا جائے اللہ خوش ہوتے ہیں. وہاں تقاضا ہوتا ہے روزانہ اخیر شب کے اندر تہجد کا جو وقت ہے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک 3 حصے میں تقسیم کر دیا جائے. تو جو آخری کا 3 حصہ ہے, آخری کا تیسرا حصہ ہے, اس نے کا جس حصہ شروع سے درمیان تک کا یہ انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے کیونکہ انتہائی غفلت کا وقت ہوتا ہے. نیند سب کے اوپر تاری اور حاوی ہوتی ہے. اس وقت میں بندہ اس سے اللہ سے مانگے, اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, تقاضا مطالبہ ہوتا ہے. اللہ من مستغفر یستغفر فاغفر اللہ, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا, اپنے گناہوں کو بخشوانے والا, مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کروں, اس کے گناہوں کو بخشوں. اللہ من مسترزقین ارزقہ فارزقہ, ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا, مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دوں. اللہ من مبتلا فاعافی, ہے کوئی مبتلا مصیبت پریشانی بیمار جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی بیماری کو دور کروں, اس کو عافیت بخشوں. تو اللہ کے طرف سے تقاضا ہوتا ہے مجھ سے مانگو, اور یہاں ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں, اور اللہ سے مانگا جائے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. اور جو قیمتی راتیں ہوتی ہیں, شب برات والی رات ہے, اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں, اور شب قدر کی راتیں ہیں, رمضان کی تمام راتوں کے اندر یہ شروع ہی سے اللہ کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے, تقاضا ہوتا رہتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں مانگنے میں کمی نہیں کرنا چاہیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان يصيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگے, جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے وقت میں
اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں تو اس کو چاہیے جب خوشحالی کا زمانہ ہو تو کثرت اللہ سے دعا مانگا کرے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ شہر کے حالات کشیدہ ہو جائیں، کرفیو لگ جائے، حالات خراب ہو جائیں تو پھر جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام بھی ہونے لگتا ہے. مسجد میں آنا اگر موقوف ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو گھروں میں جماعت ہونے لگتی ہے اور نمازوں کے اندر قنوت نازلہ پڑھی جانے لگتی ہے، سب کچھ ہونے لگتا ہے. دعاؤں کا بھی اہتمام ہوتا ہے، پھر رات میں ختم بھی ہوتا ہے، تسبیحات کا بھی اہتمام ہوتا ہے. کیوں؟ مصیبت آئی، مصیبت آئی ہے. لیکن جب کرفیو کھل جاتا ہے، حالات سازگار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پابندی باقی نہیں رہ پاتی ہے، وہ اہتمام بھی نہیں رہتا ہے. دعا کا کیا ذکر، دعا کا کیا ذکر؟ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب کوئی ایسا بندہ جو اپنے خوشحالی کے زمانے میں، عافیت کے زمانے میں، صحت تندرستی کے زمانے میں، جب سب ٹھیک ٹھاک ہو، کاروبار بھی چل رہا ہو، تندرستی بھی ہو، سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو اللہ سے دعائیں مانگنے کا اہتمام کرتا ہے. جب اس کو کوئی مصیبت، کوئی وپتا آتی ہے اور پھر جب اپنے ہاتھ پھاڑ کے اللہ سے مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مانوس آواز ہے، مانوس آواز ہے جو کہ پہلے سے آ رہی ہے. لہذا اس کی بات کو بہت دھیان کے ساتھ سنا جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جو آدمی خوشحالی کے زمانے میں، عافیت کے زمانے میں، سہولت کے زمانے میں جب اللہ دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام نہیں کرتا اور جب مصیبت پڑتی ہے تب دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نامانوس آواز ہے. پہلے تو کبھی نہیں سنا. اس لیے اس حدیث کا پیغام اور خلاصہ یہ ہے، ہمیں دعاؤں کا اہتمام ہر زمانے میں کرتے رہنا چاہیے، چاہے مصیبت آئے چاہے مصیبت نہ آئے. مستقل حدیث میں فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، تو ہم اپنا نقصان کیوں کریں؟ اس لیے دعا ہر زمانے میں ہر وقت ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. وعنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. وہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے تم دعا اس حال میں مانگو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہونا چاہیے. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اگر ہمیں خود یقین نہ ہو کہ دعا ہماری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی پھر کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے یقیناً ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں. لیکن جب آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو ندامت بھی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کے اوپر، اپنے قصوروں کے اوپر ندامت، شرمندگی ہوتی ہے. اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا نام توبہ ہے. سنا ہوگا کہ 100 انسان کو قتل کرنے والے کے دل کے ندامت پیدا ہوگی، اللہ نے اس کو توبہ قبول فرما لی. ٹھیک ہے ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. وہ تو کہتا ہے میرے بندو اگر تم اپنی گناہوں سے اتنی گناہ کرو کہ گناہ بڑھتے 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 آسمان کے کناروں کو چھونے لگے، پوری دنیا اس گناہوں کے اندر ڈھک جائے، لیکن تیرے دل کے اندر اگر میرے نام کی وقعت ہے، اللہ کے احکام کی وقعت، اس کے نام کی عظمت، اس کا خوف، تو میں اس سے بڑی رحمت لے کر ملوں گا. ہم جتنی بھی گناہ کر لیں اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، اس سے حاوی ہے. اللہ کی رحمت کا ایک چھٹا ہمارے لیے کافی ہے. قلیل من کا یکفینی ولکن قلیل لا یقال له قلیل، اے اللہ تیری رحمت کا قلیل حصہ بھی، ادنا سا حصہ بھی میرے لیے کافی ہے، اور آپ کا قلیل بھی قلیل نہیں ہے، آپ کا قلیل بھی کثیر ہے. اس سے فرمایا کہ جب تو اللہ دعا مانگا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کہ ضرور انشاءاللہ قبول ہوگی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دعا من قلب غافل، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتے ہیں جس کا دل غافل ہو اور اللہ کی طرف ذرا ہی متوجہ نہ ہو. دعا مانگ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، دل اللہ کی طرف متوجہ ہے ہی نہیں. جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے ہی نہیں اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اب تصور کیجئے کوئی بادشاہ ہو اور اس بادشاہ کے پاس خوشامد کر کے اگر آپ کی حاضری ہو جائے اور اب وہ آپ کی طرف متوجہ ہے کہ کہیے کیا بات ہے، آپ کی کیا ضرورت ہے،
تو آپ ادھر ادھر دیکھنے لگیں اس کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا. اس لیے دعا کے اندر اللہ سے لگ لپٹ کے دعا مانگنا ہے. دل غافل نہ رہے, اللہ کی طرف متوجہ رہے. اللہ غافل کی دعا قبول نہیں فرماتے ہیں. وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم حی کریم. سلمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب, تمہارا پروردگار بہت ہی حیا کرنے والا ہے, بہت ہی کریم ہے, بہت ہی کریم ہے. یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا, کہ جب اس کا بندہ اس سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی واپس کرتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے. اللہ سے بڑا کریم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا کریم کون ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ دعا مانگ اس کے کرم کا حوالہ دیتے ہوئے یوسف علیہ السلام کریم ابن کریم ابن کریم, جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کریم کے بیٹے, کریم کے پوتے, کریم کے پرپوتے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. بھائیوں نے کیا کیا تھا, کیا فرمایا کہ ابو فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم, کہ جاؤ تم سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. ان کو معاف کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا, کتنا ظلم کیا تھا کہ آپ کو مکہ میں رہنا دوبھر ہو گیا. جب آپ ہجرت کی رات غار ثور کے اندر آپ پناہ لیے ہوئے تھے, جب 3 دن کے بعد وہاں سے نکلے اور غیر معروف راستہ سے جب مدینے کی طرف جا رہے تھے, اور جب اس راستے پر پڑے جو مکہ کا معروف راستہ تھا آگے بڑھتے ہوئے, تو آپ کو مکہ یاد آ گیا اور آپ کے آنکھ میں آنسو آ گئے. کہ مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے, لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے, اس لیے مجھے مجبوری یہاں سے نکلنا پڑا. تو کیا کہہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس کرتے ہوئے, خالی واپس کرتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے. بات کہیں سے کون نکل گئی. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا خطيئة رحم الا آتاه الله بها احدى ثلاث. وہی شروع میں نے عرض کیا تھا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان بندہ جب دعا کرتا ہے بشرطے کہ گناہ کی دعا نہ ہو, قطع رحمی کو دعا نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں. اما ان یعجل له دعوته, یا تو جس چیز کی اس نے دعا مانگی تھی بیانی وہی چیز اسے عطا فرما دیتے ہیں یعنی دنیا ہی میں. واما ان يدخرها له في الاخرة, یا آخرت میں اس کے لیے اس کو ذخیرہ بنا کر کے رکھ دیتے ہیں. واما ان يصرف عنه من السوء مثلها, اور یہ کرتے ہیں کہ نہ تو اس چیز کو قبول کرتے ہیں اور نہ آنکھوں کے ذخیرہ بناتے ہیں, بلکہ اس دعا کی برکت سے کوئی برائی, کوئی مصیبت, کوئی آفت اس پر ڈال دیتے ہیں. قالوا اذا نكثر, جب صحابہ اکرام نے سنا کہ اس سے نفع کی چیز ہے تو انہیں کہا کہ یا رسول اللہ تب تو ہم خوب دعائیں مان دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے نام اعمال کے اندر ذخیرہ ہو. اذا نكثر قال اللہ اکثر, کہا اللہ اس سے زیادہ دینے والا ہے, اس سے خزانے میں کوئی کمی نہیں. کتنا مانگو گے, رات دن مانگا کرو, اس سے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس لیے میرے بھائیوں آج کی رات بہت قیمتی رات ہے, اس لیے کہ رمضان کی بھی آخری رات ہے, شب قدر کے سلسلے کی بھی آخری رات ہے, آخری عرصے کی آخری رات ہے, اور اعتکاف کی بھی آخری رات ہے. اس لیے ہم اللہ سے خوب لگ لپٹ کر مانگیں. اس ماہ مبارک کے اندر جو کچھ ٹوٹے طریقے میں اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی, روزہ رکھنے کی, تراویح پڑھنے کی, تلاوت کرنے کی, تسبیحات پڑھنے کی, دعاؤں کو مانگنے کی, یقیناً ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اور ابھی بھی موقع ہے. اس سے اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی تلافی کے لیے اللہ سے مانگیں, درگزر کو مانگیں, گناہوں کی معافی مانگیں, اور جو مانگ سکتے ہیں مانگیں اللہ سے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه
اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد بعدد الذي يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى ما علمت منه ما لم أعلم. اللهم إني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الجنون ولا يصد الواقدون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مفاصل الجبال ومفاصل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشق النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بحره. اجعل خير الدنيا آخره وخير عمل خواتمه وخير أيام يوم الغاب فيه يا ولي الإسلام علي وثبتني به الصالحات. اللهم أنت ربي أنت حسبي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا ورقاب إخواننا وأخواتنا ورقاب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من النار يا ذا الجود والكرم والمن والعطاء والإحسان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حالة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وثيابا للصبور وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا من حلال واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اے اللہ جو ہم تک تمام چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یقین اے اللہ ہم خطا کار ہیں. اے اللہ ہم سے آکار ہے. اے اللہ پٹری رحمت کے امیدوار ہے. اے اللہ تو انتہائی کرم کرنے والا ہے انتہائی رحم کرنے والا ہے. اے اللہ تو نے بندوں کو حکم دیا ہے اے میرے بندوں مجھ سے مانگو تو دونی استجب لکم میرے بندوں مجھ سے مانگو ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے. اے اللہ ہمارا منہ تو نہیں ہے
اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں، سر سے پیر تک گنہگار ہیں، ہماری آنکھیں بھی گنہگار ہیں، ہمارے کان بھی گنہگار ہیں، ہماری زبان بھی گنہگار ہے، ہمارے دماغ بھی گنہگار ہے، اے اللہ ہمارے ہاتھ پیر بھی گنہگار ہے، اے اللہ ہم سب سے پیر تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی یقین ہے معاف کرنے والا کے سوا کوئی نہیں، اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، اللہ کی معافی کو پسند کرتا ہے، جب بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ مانگتے ہیں، اللہ تو خوش ہوتا ہے، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے مبارک عطا فرمایا، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، تسبیحات کی توفیق عطا فرمائی، اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں تھی، اللہ تو نے کرم فرمایا، اللہ تو نے اپنے طریقے میں جو کچھ ہوا تیری توفیق سے ہوا، اے مولا تو کرم بھی قبول فرما لے، اے اللہ تو کرم بھی قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اے اللہ ہم سب کی زندگی میں صالح انقلاب کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہم سب کی زندگی میں تقوی والی صفت کے آنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ تمام ایمانی صفات سے آراستہ فرما دے، اے اللہ نصیبت احسان سے آراستہ فرما دے، تمام اچھے اخلاق سے آراستہ فرما دے، برے اخلاق سے ہمارے پوری مت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری زندگی میں اہل شوق کے دل کو زندہ فرما دے، ہمارے صالح کی رغبت کو شوق کے لوگوں میں پیدا کرنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نماز کے ساتھ قرآن کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم کا رحم کا فضل کا آخر سے معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے بھائیوں کے سلسلے میں ہم سے جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اے اللہ جو بھی حق تلفی ہوئی ہے، ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے اوپر الزام لگایا ہے، اے اللہ کسی کو ہم نے ستایا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، مالی اعتبار سے اس کو ہم نے اس کی حق تلفی کی ہے، اے اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، اے اللہ موت سے پہلے ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اگر ہم ادا نہ کر سکے اے کریم اپنے خزانے سے ان کا بہترین بدلہ عطا فرما، اس تمام اے اللہ ظلم کو، اس تمام حق تلفیوں کو ان کے حق نماز بنا دے، روزہ بنا دے، صدقہ اور خیرات بنا دے، اور ایسی نیکیاں بنا دے جس کے ذریعے تو انہوں نے اپنا قرب عطا فرما، اے اللہ تمام حقوق کے لباس سے اے اللہ ہمیں قیامت کی موافقت سے اللہ بری فرما، اپنے خزانے سے حق والے کے حقوق ادا فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو صالح بنا دے، اے اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ دعاؤں سے کہا ہے، دعاؤں کو متوقع متونی ہے، اے اللہ ان کی تمام حاجات ہم سے بہتر تو جانتا ہے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی تمام حاجات کو دنیا اور آخری تمام ضرورت کو آگے کے ساتھ پوری فرما، جو بیمار ہے ان کی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ شفا دینے والی ذات تو فقط تیری ہے، اے اللہ تیری وجہ سے شفا ملا کرتی ہے، اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ رحمت کی نگاہ ڈال دے، ایسے تمام مریضوں کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ بڑی آگ لگائے ہوئے ہیں، اے اللہ بڑی امید لگائے ہوئے ہیں، ایک سال کے بعد بھی مہینہ آتا ہے، اے اللہ تیری رحمت جو اس کے اندر ہوتی ہے، اے اللہ اگر تیری رحمت کی اے اللہ توجہ ہو جائے، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں جو پریشانی کو دور فرما، اے اللہ بہت سے لوگ اپنے کاروبار اور معاش کی طرف سے پریشان حال ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اے اللہ کامیابی نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ تجھے کامیابی نصیب فرما، معاشی استحکام نصیب فرما، روزی روزگار اور برکت نصیب فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو بارے قرض سے بالکل دوشی نصیب فرما، اے اللہ ان قرض کے ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، اے اللہ جس کی جو بھی ضرورت ہے آپ کے ساتھ پوری فرما، اے اللہ شیطان اور نفس اے اللہ ہر وقت ہمارے اے اللہ ہم کو نیکی کے راہ سے روکتا رہتا ہے، اے اللہ ماہ مبارک سے تو نے حفاظت فرما رکھی ہے، حافظ فرما رکھی ہے، اے اللہ جہاں رمضان کا مہینہ ختم ہوگا یہ پوری قوت کے ساتھ آئے گا، اے اللہ ہمیں بہکائے گا، اے اللہ ہمیں وسوسہ ہمارے اندر ڈالے گا، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق اور اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ جس طرح نے ماہ مبارک کے اندر بہت سے گناہوں سے تم ہمیں بچایا ہوا ہے، اے اللہ ماہ مبارک کے بعد میں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، بہت سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس کی استقامت نصیب فرما، اے اللہ موت تک ہمیں اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں ہر ایک کا ایمان و خاتم مقدر فرما، اے اللہ جلو تیرے پاک گھر میں حاضری دینے والے ان کی حاضری کو قبول فرما، تمام ضروریات کو تکفل فرما، اے اللہ قدم قدم کو ان کی مدد فرما، ہر طرح کی ضروریات کو پوری فرما، اے اللہ تجھ کا کرم کا رحم کا فضل کا عادت کے معاملہ فرما، اے اللہ حاضرین کے دعاؤں کے دلوں کے اندر جو بھی جائز مرادیں ہیں اے اللہ اپنے کرم ان کی تمام جائز مرادوں کی پوری فرما، اے اللہ شروع سے لے کر آج تک ہم نے آپ سے جو بھی دعائیں مانگی ہیں ان
انفرادی طریقے پر، اجتماعی طریقے پر، اور تیرے نیک بندے دنیا کے اندر جہاں کہیں دعاؤں سے مشغول ہیں اللہ تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ اور اللہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں آپ سے مانگی ہیں اے اللہ ہم نہیں مانگتے ہیں بغیر استحقاق کے، میں اپنے فضل کا عطا فرما، اور جن چیزوں سے آپ نے پناہ چاہیے اے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو وقت بچا ہوا ہے اسے پتلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ان محروم میں شامل نہ فرما جو رمضان کے محروم ہیں، کہ رمضان کو ہمارا مہینہ پانے کے بعد اس کی مغفرت نہ ہوگی۔ اے اللہ اس محروم سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ورنہ ہماری ہلاکت سے کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ہم سب مغفرت سے نواز دے، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ تو ہر ایک کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم نے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو بھائی اپنے فضل و کرم میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔